والحمد للہ الذی لہ مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا وقال اللہ تبارک وتعالی والذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا، اذان تو اب بھی آتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ طرز لگانا بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ میری محترم ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز کو فرض کیا ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اپنے وقت پر مومنین کے اوپر فرض کی گئی ہے۔ نماز ہمارے اوپر فرض ہے اور اللہ جل شانہ کا حکم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں، اللہ سے بات کروں، تو میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کریم مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا درجہ عطا فرمایا، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز اللہ کا تعارف ہے، نماز اللہ کے قریب کرتی ہے، نماز دل کو سکون دیتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ مومنوں کی صفات اللہ نے بیان فرمائی، قد افلح المؤمنون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے۔ پھر فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ تو نمازیں خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ تو بے حیائی سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف فرمائی تو اللہ نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، فرمایا کہ تم تو بڑے نمازی ہو، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، فرمایا یہ جنت کے وارث ہیں، اولئک هم الوارثون، یہ جنت الفردوس والے ہیں، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔
کیونکہ وہ نمازی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں ہمیں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتی ہے۔ ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو اللہ کا تعلق ہمارے ساتھ بن جاتا ہے۔ اگر تعلق مضبوط ہو تو کام سارے کے سارے بن جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ رابطہ اچھا ہو تو دنیا والوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب مومن ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں۔ نماز کی حفاظت میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں۔ ایک یہ کہ انسان نماز کی پابندی کرے، یہ نہ ہو کہ آدمی ایسی نماز پڑھے کہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، یہ والی نماز نہیں۔ ہم فی صلاتہم خاشعون، خشوع و خضوع سے پڑھے، یحافظون، حفاظت کر کے پڑھے، پابندی کے ساتھ پڑھے۔ نبی معراج کے موقع پر معراج پہ جاتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے قاب قوسین سے اوپر جاتے ہیں۔ قاب قوسین آپ کا مقام، عرش آپ کی گرد نہ دیکھ سکا، نور کے 70,000 پردے آپ کے سامنے سے ہٹا دیے گئے، اللہ کے قریب ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ادنو منی، اور قریب ہو جائیے۔ آپ اور قریب ہوئے، فرمایا ادنو منی، اور قریب ہو جائیے۔ ہمارے نبی نے قربت کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے قریب کیا۔ کہاں جا کر؟ عرشوں سے اوپر۔ یہ گزشتہ بیان میں نے معراج کا پورا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ تو ملاقات ہوئی اللہ کے ساتھ عرشوں سے اوپر جا کر۔ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو اللہ کی ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت عطا فرمائے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے وقت فجر کی۔ اللہ کا مبارک وقت تھا۔ فرمایا صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب پر فجر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نسبت اللہ نے عطا فرمائی۔ نماز فجر کا وقت بتایا، پھر فرمائے من بعد صلاۃ الظہیرہ و من بعد صلاۃ العشاء، ظہر کا نام لیا، نماز ظہر بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ زوال آفتاب سے وقت شروع ہوا اور ہر چیز کا سایہ جب ڈبل ہو گیا، 2 مثل ہو گیا، تو ظہر کا وقت ختم ہو گیا۔ تیسری نماز کا اللہ نے ذکر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ عصر، قسم ہے مجھے وقت عصر کی۔ جب سایہ 2 مثل ہوا، عصر کا وقت شروع ہوا اور غروب آفتاب کے اوپر عصر کا وقت ختم ہوا۔
پھر اللہ نے مغرب کی نماز عطا فرمائی، رات کی 2 نمازیں، ایک قبل العشاء دوسری بعد العشاء، ومن بعد صلاۃ العشاء۔ اب لفظ عشاء میں قبل از عشاء اور بعد از عشاء، یعنی عصر کا وقت بھی آ گیا، مغرب کا وقت بھی آ گیا اور عشاء کا وقت بھی آ گیا۔ مشرق اللہ تعالیٰ نے سورج کو طلوع فرمایا، مغرب میں غروب فرمایا، تو مغرب میں سورج غروب ہوا، نماز مغرب پڑھی گئی۔ اسی طرح جب اندھیرا پورا چھا گیا تو عشاء کی نماز کا وقت ہوا۔ اب ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کو ہم نے وقت مقررہ پر فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وهو خادعهم، اور وہ اللہ ان کے ساتھ تدبیر چلتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا، جب منافق نماز پڑھتے ہیں، قاموا کسالى، بڑی سستی کرتی ہیں نماز میں۔ یا اللہ کیسے سستی کرتے ہیں؟ فرمایا یہ اس طرح سستی کرتے ہیں کہ جب وقت نماز کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہونے پڑھسوں، ابھی پڑھیں گے، وقت کو دیر کر دیتے ہیں، لیٹ کر دیتے ہیں نماز کو۔ یہ منافقوں کی عادت ہے کہ وہ نماز میں دیر کرتے ہیں۔ مومن اپنے وقت پر نماز پڑھتے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، اشارہ ہے مومنین میں، مومن پورے وقت پر نماز پڑھتا ہے۔ یراؤون الناس، منافق نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، مومن نماز پڑھتے ہیں دل میں اللہ ہوتا ہے، زبان پر اللہ ہوتا ہے، آنکھ میں اللہ ہوتا ہے، دل جھکا ہوا ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہوتی ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور ایک آدمی بے پرواہ ہو کر بیٹھا رہا، یہاں تک کہ جب سورج کنارے آ لگا، سورج پیلا پڑ گیا، کہ انسان کو سورج کسی تکلیف کے بغیر آنکھ سے دکھائی دیا جانے لگا، تو اب اس نے عصر کی نماز پڑھی، حالانکہ عصر کا وقت تو مکروہ ہو گیا۔ فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے اور فریضہ سر سے اتارنا ہے، فرض کا قرض ادا کرنا ہے، بلکہ اس کے اوقات کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ وہ صحیح وقت پر ادا ہو جائے۔ اب فجر کی نماز کا وقت طلوع آفتاب پر ختم ہوتا ہے، تو کوشش بندہ یہ کرے کہ طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز پڑھ لے۔ اگر آدمی بے پرواہ ہو کر سوتا پڑا رہا اور پھر طلوع آفتاب کے بعد اٹھ کر نماز پڑھے تو اس شخص نے قضا نماز تو پڑھ لی لیکن ادا والا ثواب چلا گیا۔ ہاں یہ ہے کہ فجر کی نماز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے۔
آسانی یہ ہے کہ مشکل نماز ہے، بندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے اگر فجر قضا ہو جائے، مفہوم حدیث ہے کہ جب وہ اٹھ کر پڑھے تو 2 سنت اور 2 فرض ادا کرے زوال کے وقت سے پورے۔ اگر کبھی کبھی رہ جائے تو 2 سنتیں ساتھ ملائے۔ یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے۔ باقی سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، لیکن جو فجر کی سنتیں ہیں اگر وہ اس دن کی فجر قضا ہو گئی، رہ گئی، تو اللہ فرماتے ہیں بندیا زوال سے پہلے تو 2 سنت اور 2 فرض پڑھ لے، میں تیری قبول کر لوں گا۔ بندیا پڑھ تو صحیح، میں قبول کر لوں گا۔ یہ رعایت ہے اللہ کی طرف سے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر گھوڑے تمہیں اپنی ٹاپوں کے نیچے روند ڈالیں پھر بھی فجر کی 2 سنتیں قضا نہ کرو۔ یہ تو 2 سنتوں کا حکم ہے، فرض کا حکم تو اس سے زیادہ سخت ہے۔ پھر فجر کی سنتوں میں 4 سنت عمل ہیں۔ فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں اذان کے فوراً بعد پڑھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ فجر کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھیں، یہ سنت ہے۔ تیسرا ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں تھوڑا سا وقفہ کرنا، یعنی فجر کی 2 سنت پڑھ کے تھوڑا سا لیٹ جائیں، لیٹ کر پھر اٹھ کے فرض پڑھیں۔ چوتھی سنت فرمائی فجر کی 2 سنتیں جلدی پڑھنا۔ کہیں سنتوں میں اتنا اہتمام نظر نہیں آیا جتنا اہتمام اللہ تعالیٰ نے فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بارے میں ذکر فرمایا، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک موقع پر فرمایا وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کا قائم کرنا بدن کی عبادت اور زکوٰۃ کا ادا کرنا مال کی عبادت۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کو اپنا گھر بنایا ہے، اس لیے انسان نماز کے انتظار میں جتنی دیر مسجد میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نماز کا ثواب دیتے رہتے ہیں۔ مصلی پر آپ نے بیٹھ کر ظہر کی نماز پڑھی، اب آپ ذکر اذکار میں بیٹھ گئے، آپ نے کہا ابھی گھنٹے 1.5 بعد عصر کا وقت ہو جائے گا، وہ بھی ساتھ پڑھ لوں گی، تو جتنی دیر آپ عصر کے انتظار میں بیٹھ گئی اللہ تعالیٰ آپ کو نماز ہی کا ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ عصر کی آپ نے نماز پڑھی، مصلی پر آپ بیٹھی رہی، آپ نے کہا کہ انشاءاللہ ابھی مغرب کا پتہ نہیں چلے گا، ابھی مغرب پڑھ کے اٹھوں گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نماز ہی کا ثواب دیتے رہیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ جو مؤذن آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، تو یہ جو اس کی آوازیں ہیں یہ در حقیقت اس کی آواز نہیں ہے بلکہ بات اللہ کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صدا ہے۔ لفظ تو وہ استعمال کر رہا ہے، بات اللہ کی ہے۔ نماز اللہ کی پڑھو، خوشخبری مؤذن سنائے، مؤذن کو کیا پتہ، اس کو تو بیچارے کو اپنا نہیں پتہ کہ یہ
کامیاب ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو کہہ رہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو عظمت والا کام بنایا ہے، یہ کام اتنا عمدہ ہے کہ وہ دعوے سے کہہ رہا ہے کہ جو نماز پڑھے گا، جو نماز کی طرف آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فلاح ضرور عطا فرمائیں گے۔ پھر خواتین کے لیے تو حکم یہ ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھیں۔ اب بعض ایسے ہوتی ہیں جو بہت زیادہ جلدی کرتی ہیں۔ اول وقت سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی اذان آ جائے کوشش کریں کہ اپنے سارے کاموں سے پہلے نماز ادا کر لیں۔ بعض عورتیں ایسے وقت میں نماز پڑھتی ہیں کہ نماز مکروہ ہو جاتا ہے، وقت مکروہ ہو جاتا ہے۔ مومن کا سب سے اہم ترین کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نماز ہے۔ مومن نماز کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر مومن سے نماز کی حفاظت نہ ہوئی تو پھر اس کی حفاظت بھی مشکل میں پڑ جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نماز کا موقع عطا فرمایا ہے، ورنہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو وقت کو ضائع کرتے ہیں، نماز کی توفیق نہیں ملتی۔ توفیق تو سب کو خیر ملی ہوئی ہے، وما بتوفیقی الا باللہ، اللہ کی طرف سے مومن کو توفیق ملی ہوئی ہے، اس کو چاہیے پڑھے۔ فرمایا موطا امام مالک میں ہے ان اہم امرکم عند الصلاۃ فمن حفظها وحافظ علیها حفظ دینہ ومن ضیعها فهو لما سواه ضیع۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے سارے کاموں میں سب سے اہم کام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نماز ہے۔ فرمایا جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس کی مدافعت کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع کیا فرمایا وہ اور چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو فرمان ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 سلطنتیں بنی ہوئی تھیں، ممالک بنے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں، ان تمام کو یہ خط لکھ کر بھیجا، یہ حکم بھیجا کہ جو نماز کی حفاظت کرے گا وہ دین کی حفاظت کرے گا، اس کی حفاظت ہوگی، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا تو اس کی بھی حفاظت نہیں ہوگی۔ جو دین کی حفاظت کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کام کی حفاظت فرمائیں گے، اس کے دین کی حفاظت فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ نمازی قبر میں رکھا جاتا ہے تو دائیں طرف اس کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے، جب عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو عذاب کے فرشتوں کو نماز میت کے قریب ہی نہیں لگنے دیتی، کہتی ہے کہ یہ تو نمازی تھا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم فرمایا ہے کہ اس کی عطا کے کیا کہنے،
کہ لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔